اب یہ لوگوں کے ذہن میں فتنہ ڈالنا چاہتا ہے۔ 40 سال ایک آدمی نماز پڑھتا رہا اور آج یہ آدمی آ کر لوگوں کی نماز کو، نظریات کو خراب کرتا ہے۔ نماز کھڑی ہوئی، ایک آدمی نے کانوں کو ہاتھ لگایا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے۔ پھر ایک آدمی نماز میں رکوع کو جاتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ پوچھا جائے آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو کرنے والا آدمی کہتا ہے حدیث سے یہ عمل ثابت ہے۔ اب ایک مسلمان کو پتہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 ادوار ہیں، بعض کام آپ نے پہلے دنوں میں کیے پھر آپ نے چھوڑ دیے۔ اب اگر رفع یدین کسی امام کا مقلد کرتا ہے، امام شافعی کو ماننے والا، امام احمد بن حنبل کو ماننے والا کرتا ہے، پھر تو اس کے پاس حدیث ہے۔ لیکن ایک غیر مقلد، ایک اہل حدیث جب یہ رفع یدین کرتا ہے، یہ صرف اپنی مرضی، اپنا مذہب ٹھوسنا چاہتا ہے۔ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے دیکھا صحابہ کرام سنتیں پڑھ رہے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہوئے صحابہ کرام رکوع میں جاتے کانوں کو ہاتھ لگاتے، رکوع سے اٹھتے کانوں کو ہاتھ لگاتے، پھر صحابہ کرام جب سجدے میں جاتے کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دیکھتے رہے، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے یوں ارشاد فرمایا یہ لوگ مست گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع کر رہے تھے۔ اور یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع یدین کے مسئلے کو چھوڑ کر امت کو بتا دیا کہ اب جس مسئلے کو چھوڑ دیا امت کے لیے وہ سنت بن گیا۔ امام محمد رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں، کسی ایک صحابی سے، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ انصاری ہو، چاہے وہ بدری صحابی ہو، اس نے یہ رفع یدین کی حدیث نقل کی ہو اور پھر اس پر اس کا عمل بھی ہو، ایک حدیث ایسی ذخیرہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج یہ سردیوں کا موسم شروع ہوا اور سردیوں کے موسم میں اس قسم کے فتنہ پرور نمازی مسجد کی طرف آتے ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے میڈک باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سردیوں کے اندر اس قسم کے مسلمان نمازی مسجد میں آ کر سادے نمازیوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب سادے مسلمان کو کیا پتا یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، چھوڑ دے یا نہ چھوڑے۔ اب سادہ مسلمان 40 سال نمازیں پڑھتا رہا اور یہ غیر مقلد آدمی، یہ اہل حدیث آدمی، یہ سلفی قسم کا آدمی انٹرنیٹ کے ان گمراہ قسم کے لوگوں کو سننے کے بعد جو دین کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر چکے ہیں، ان آدمیوں کی نمازیں بھی تباہ کر لیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے اتنا ضرور لازم ہے، جو نماز پڑھنی ہے اپنے امام سے، اپنے مسلک کے آدمی سے سیکھنی ہے، پھر ویسے نماز پڑھے گی، یہ نماز اللہ کے ہاں قبول کریں گے۔ اگر اس قسم کا کوئی آ جاتا ہے فتنہ پرور آدمی، اس آدمی کو نماز کو دیکھ کر نہ ذہن کو خراب کرنا ہے، نہ عمل کو خراب کرنا ہے، نہ دین کو خراب کرنا ہے۔ یہ لوگ چند دن کے لیے مسجد کی طرف آ کر
ہمارے دین کو ہمارے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی راہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ اس قسم کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔